افغانستان سے مذاکرات میں سولو فلائٹ کے بجائے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا. یہ قومی سوچ نہیں. قومی سوچ کے لیے سب کو آن بورڈ لے کر چلنا پڑتا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمن گنڈا پور کا ARY نیوز کو انٹرویو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ افغانستان پر کہا ہر شام ٹی وی پر قصیدے پڑھنے والے وزیر اعظم بتائیں کیا نتیجہ نکلا. بتایا جائے کیسے معاہدے ہوئے. دہشت گردی روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے. الیکشن کمیشن PTI انٹرا پارٹی الیکشن کیس پر کل 10 بجے سماعت کرے گا. کاز لسٹ جاری کر دی گئی. الیکشن کمیشن کا بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن کو نوٹس, اکبر ایس بابر اور دیگر درخواست گزاروں کو بھی نوٹس جاری کر دیا. وزارت مذہبی امور نے صرف حج پر فوکس کیا ہے. عازمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا سالانہ حج کانفرنس سے خطاب. کہا خود سعودی عرب جا کر انتظامات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں. طاہر اشرفی نے کہا عازمین دوران حج کسی قسم کے جھگڑے سے گریز کریں. عازمین اپنے اور وزارت کے لیے کسی قسم کی مشکلات پیدا نہ کریں. کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. پوپ فرانسس پھیپھڑوں سمیت مختلف بیماریوں سے صحت یاب ہو کر اسپتال سے منتقل ہوئے تھے. پوپ فرانسس رومن کیتھولک چرچ کے پہلے لاطینی امریکہ کے رہنما تھے. ان کا اصل نام خورخے ماریو برگوگلیو تھا. وہ ارجنٹینا کے شہر بیونس آئرس میں پیدا ہوئے اور 2013 میں پوپ بنے. پوپ فرانسس کی آخری رسومات بیسیلیکا سانٹا ماریا میگور میں ادا کی جائیں گی. پوپ فرانسس پہلے پوپ ہوں گے جنہیں ویٹیکن کے باہر دفن کیا جائے گا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پوپ فرانسس کی وفات پر افسوس کا اظہار. صدر آصف علی زرداری نے کہا پوپ فرانسس امن اور انصاف کی توانا آواز تھی. دنیا بھر میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کاوشوں کو یاد رکھا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا پوپ فرانسس کی قیادت میں کیتھولک چرچ نے دنیا بھر میں محبت کا پیغام عام کیا. پوپ فرانسس کا طرز عمل تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مشعل راہ رہا. پوپ فرانسس نے گزشتہ روز ایسٹر پر غزہ میں فوری جنگ بندی کا بیان دیا. ان کا انسانی حقوق کی پامالی روکنے کا بیان انسانیت کی محبت سے بھرپور شخصیت کی عکاسی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر سندھ کامران تیسوری کا بھی پوپ فرانسس کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار. Back to Pakistan, only close to our hearts. I have wonderful memories growing up coming to Pakistan. So I must say that our relationship has been growing. I think both our leaders, but the people of Pakistan, the UAE, want to see more development in the relationship. پاکستان ہمارے دل کے قریب ہے. یہاں آ کر خوشی ہو رہی ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے. متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی دورہ پاکستان کے دوران گفتگو. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں. پاکستان اور امارات بہت سے منصوبوں پر مشترکہ کام کر رہے ہیں. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعاون کی مختلف یادداشتوں پر دستخط. شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے کہا تعلقات اچھی رفتار سے بڑھ رہے ہیں. تجارت, سرمایہ کاری, لاجسٹکس سمیت تمام شعبوں میں تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں. جولائی 2024 سے مارچ 2025 تک ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 9.38% اضافہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم. کہا ٹیکسٹائل برآمدات $13.5 ارب کی بلند ترین سطح پر ہیں جو خوش آئند ہے. ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافہ معیشت کی ترقی, حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا مظہر ہے. نجی شعبے کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے. جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کا انسداد پولیو ٹیم پر حملہ. فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک, دیگر فرار. وزیر اعظم کی پولیس سیکیورٹی ٹیم پر حملے کی مذمت. کہا انسداد پولیو مہم کے تحفظ پر مامور اہلکاروں پر حملہ کرنے والے انسانیت اور قوم کے دشمن ہیں. ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. عوام سے اپیل ہے ایسے عناصر کے دباؤ میں نہ آئیں. پولیو کے خلاف مہم جاری رکھی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کل 2 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہوں گے.
ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات کریں گے. پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو ہوگی. HBL PSL 10 میں آج کراچی کنگز اور پشاور زلمی مدِ مقابلہ آئیں گے. کنگز ہوم گراؤنڈ پر آخری میچ جیتنے کے لیے پرعزم. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. اور PSL کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گی پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی. سابق اسٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ. عادی اور مصطفیٰ شاطری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے.